بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف کثرت سے پڑھیے اور جو بھی ایک درود کا صیغہ آپ نے منتخب کیا ہے اس پر محنت کیجیے۔ بہت سے لوگ ہیں جو اپنے منتخب کردہ درود کو بار بار تبدیل کرتے ہیں۔ میرے پاس اکثر لوگوں کے میسج آتے ہیں کہ ہمیں درود پاک کا فیض نہیں مل رہا، ہمارے روحانی خوابوں کا سلسلہ بھی جاری نہیں ہوا، اور جو برکات درود شریف کی بتائی جاتی ہیں ان میں سے ہمیں ایک بھی حاصل نہیں ہو رہی۔ جب پوچھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک صیغے پر محنت نہیں کر رہے بلکہ بار بار صیغہ بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی کسی کا مشاہدہ سنتے ہیں یا کسی دوسرے کا درود پاک سنتے ہیں تو وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ دنوں بعد پھر سے نیا درود پاک منتخب کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کو درود پاک کا فیض چاہیے، روحانی خوابوں کا سلسلہ جاری ہو جائے، کیفیت بنے، روحانیت میں اضافہ ہو، درجات بلند ہوں اور آپ کو لطف محسوس ہو، تو درود پاک پڑھتے ہوئے آپ کی توجہ اور دھیان مضبوط ہونے چاہیے۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ درود پاک کا ایک ہی صیغہ منتخب کریں اور اس پر مستقل مزاجی سے محنت کریں۔ جو درود آپ کو پڑھنے میں اچھا لگتا ہے، جس سے آپ کو سکون ملتا ہے، اسے منتخب کیجیے اور اسے ہی پڑھتے رہیے۔ آپ یہ نہ دیکھیے کہ دوسرے نے کون سا درود پڑھا تھا اور اس کا کام بن گیا، اس لیے میں بھی وہی درود پڑھوں تاکہ میرا بھی کام بن جائے۔ جب آپ اپنے منتخب کردہ درود کے صیغے پر محنت کریں گے تو آپ کا کام آپ کے درود کے صیغے سے بھی بنے گا۔ ہر درود شریف کی اپنی ایک الگ دنیا، الگ تاثیر ہے، الگ فیض ہے، برکات اور کرامات ہیں۔ اسی لیے آپ ایک دوسرے سے یہ مت پوچھیے کہ آپ نے کون سا درود پاک پڑھا، کتنی بار پڑھا اور آپ کو کیا فائدہ ہوا۔ اس جستجو میں رہنے والے کبھی بھی درود شریف کے راستے پر چل کر اس کا فیض نہیں پا سکتے، کیونکہ ایسے لوگ درود پاک کو بار بار تبدیل کرتے ہیں اور کبھی بھی مستقل مزاجی سے ایک ہی درود نہیں پڑھتے۔ جب ہم درود شریف کے صیغے تبدیل کرتے ہیں تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جو درود ہم پہلے سے پڑھتے تھے اس میں ہمیں بہت مزہ آتا تھا، بڑا سکون محسوس ہوتا تھا، لیکن جب ہم نیا درود پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اس میں وہ مزہ نہیں آتا، اور پھر تعداد میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ رفتہ رفتہ یہ ہوتا ہے کہ مستقل مزاجی نہیں رہتی اور بالآخر ہمارا درود پاک کا سفر ختم ہونے لگتا ہے، درود شریف سے تعلق کمزور ہونے لگتا ہے۔ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جو درود پاک آپ کے دل کو پہلی نظر میں اچھا لگے، بس اسی کو مضبوطی سے تھام دیجیے۔ وہ کوئی بھی درود ہو، چاہے درود رحمت ہو، درود خضری ہو، درود ابراہیمی ہو، درود صدقہ ہو، درود قرب مصطفیٰ، درود تاج ہو یا درود اکبر ہو، کوئی بھی صیغہ جو آپ نے پڑھا جس سے آپ کو لطف آیا، کیفیت بنی، وہی درود پڑھنا شروع کر دیں، اسے مسلسل پڑھتے جائیں، اتنا پڑھیں کہ درود کے دروازے آپ پر کھل جائیں۔ پھر آپ لوگوں سے سوال نہیں کریں گے بلکہ آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم نے یہ درود پاک پڑھا تھا اور ہمارا یہ تجربہ ہے، یہ مشاہدہ ہے، یہ برکتیں ملی ہیں، یہ فیض ہمیں ملا ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ کیا تمام درود پاک حدیث سے ثابت ہیں، حدیث میں کسی بھی درود پاک کے پڑھنے سے منع نہیں کیا گیا۔ اگر تمام درود پاک حدیث سے ثابت نہیں تو حدیث میں ان درود پاک کو پڑھنے سے منع بھی نہیں کیا گیا۔ درود پاک میں صرف دعا اور سلام ہے، تو دعا آپ کسی بھی الفاظ میں دے سکتے ہیں۔ اس بحث کو جانے دیں کہ یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو ہم کیا الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں؟ ہمارے جو دل میں آتا ہے ہم اس بادشاہ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں جوری پھیلا کر اور دعائیں مانگتے ہیں۔ ہم اس وقت یہ نہیں سوچتے کہ حدیث سے ثابت ہے یا نہیں اور یہ وہ، یا پھر جب ہم کسی کو محبت سے دعا دیتے ہیں تو اس وقت ہماری زبان سے وہ محبت بھرے جملے نکلتے رہتے ہیں، ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس کی دلیل کہاں سے لے کر آئیں۔ تو بس درود پاک تو آپ پڑھتے رہیں، یہ صرف دعا ہے،
یہ نہ سوچیں کہ حدیث سے ثابت نہیں، حدیث میں اس کے بارے میں منع بھی نہیں ہے، اگر ثابت نہیں تو منع بھی نہیں۔ یہ بھی محبت کرنے والوں نے جب درجات پائے ہیں تب انہوں نے یہ الفاظ لکھے ہیں، تب انہوں نے یہ درود پاک لکھے ہیں۔ تو آپ اپنا کام کرتے جائیں، چھوڑ دیں لوگوں کو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو درود شریف پڑھ کر کہتے ہیں کہ یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ درود شریف تو وہ ہے جس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت کی دعا کرتے ہیں، تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ لہٰذا درود شریف کے جو بھی الفاظ آپ کو پسند آئیں اس کو آپ کثرت سے پڑھیں، تبھی آپ کے معاملات بنیں گے۔ سیغے کو جلدی جلدی تبدیل نہ کریں۔ ایک صاحب کا واقعہ ہے کہ ان کی کپڑوں کی دکان تھی اور اخراجات پورے کرنا مشکل ہوتا تھا۔ دکان اور مکان کا کرایہ نکالنا بھی مشکل تھا۔ بچوں کی تعلیم اور گھریلو اخراجات کی وجہ سے وہ بہت پریشان رہتے تھے۔ تو کسی صاحب نے انہیں بتایا کہ فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ درود تاج پڑھیں۔ ان صاحب نے بڑے اہتمام اور توجہ کے ساتھ درود تاج کو پڑھنا شروع کیا۔ نماز فجر ادا کر کے وہیں بیٹھ کر توجہ اور دھیان کے ساتھ درود تاج پڑھنے لگے۔ اللہ کریم نے ایسا فضل اور کرم کیا کہ چند ہی دنوں میں ان کی دکان پر گاہکوں کا رش لگ گیا، پہلے سے زیادہ فروخت ہونے لگی۔ کہتے ہیں کہ آج ان کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے 7 والی دکان بھی خرید لی ہے اور ایک اور پلاٹ بھی لے لیا ہے جس پر وہ مکان بنا رہے ہیں، یعنی پہلے کرائے کا مکان تھا۔ اللہ کریم نے اتنا نوازا کہ اپنا گھر بنا رہے ہیں، اور یہ سب کچھ درود پاک کی برکت سے ہوا اور 7 مرتبہ پڑھنے کی برکت سے ہوا۔ جب ان کے حالات بہتر ہوئے تو انہوں نے درود شریف پڑھنا نہیں چھوڑا۔ یہ معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں، جیسے کسی کا مسئلہ فوراً حل ہو جاتا ہے تو ان کا میسج آتا ہے کہ ہمارا کام بن گیا ہے، تو اب درود پاک پڑھنا چھوڑ دیں۔ جب آپ کا کام بن گیا درود شریف کی برکت سے تو پھر اسے کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اب تو آپ کو اور دل سے اور محبت سے توجہ سے اسے پڑھنا چاہیے تاکہ آپ کو اس کے مزید برکات ملے۔ کیا ہمیں درود شریف صرف اپنے کاموں کے لیے ہی پڑھنا چاہیے کہ ہماری شادی ہو جائے، کاروبار چل جائے، قرض ادا ہو جائے، بچوں کے مسائل حل ہو جائیں یا خاندانی جھگڑے ختم ہو جائیں، اور جب یہ کام ہو جائیں تو بس اب ہم درود شریف ترک کر دیں؟ درود شریف کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی فضیلت کو جانیے۔ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت، برکت اور سلامتی بھیجنے کی دعا کرتے ہیں۔ جب کوئی مومن بندہ یہ دعا کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس مومن بندے پر، اس کی آل اور اولاد اور اس کے آس پاس رہنے والوں پر بھی برکتیں نازل فرماتا ہے۔ جب درود شریف کا فیض جاری ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اسے چھوڑتے کیوں ہیں؟ اگر آپ کو دنیاوی فائدہ ملا تو بھی اسے مت چھوڑیے، اگر دینوی کام بن رہے ہیں تو بھی انشاءاللہ تعالی روحانی فائدہ بھی ضرور ہوگا۔ دنیاوی کام بن گیا تو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب بھی تو ملے گا، اور یہی تو اصل فائدہ ہے۔ اگر درود شریف کا فیض پانا ہے، اس راستے پر چلنا ہے تو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب پانا ہے اور راستے کی برکتیں پانی ہیں، تو ایک صیغہ منتخب کریں اور اس کو پابندی سے پڑھیں۔ پھر یہ نہ دیکھیں کہ کس کو کیا مل رہا ہے، آپ کو آپ کے اپنے سیغے سے ہی ملے گا۔ درود شریف کو توجہ اور محبت کے ساتھ پڑھتے جائیے، اس میں اضافہ کرتے جائیے، باوضو پڑھنے کی کوشش کیجیے، تنہائی میں پڑھنے کی کوشش کیجیے، اور رات کی تنہائیوں میں خاص طور پر پڑھا کریں۔ سونے سے پہلے لازمی پڑھا کریں۔ پھر دیکھیے کہ کس طرح آپ کی دنیا بدل جائے گی، دل کی دنیا بدل جائے گی، کامیابی، ترقی، خوشحالی سب ملے گی۔ اگر درود شریف پڑھنے سے دنیاوی کام بن جاتے ہیں جو کہ عارضی ہیں تو کیا آپ کی آخرت نہیں سنورے گی؟ بے شک سنورے گی۔ اگر آپ کو اس کا حقیقی فائدہ ملے گا، اس کا قرب بھی ملے گا، روحانی خواب بھی آئیں گے، مسائل بھی حل ہوں گے، روحانیت میں بھی اضافہ ہوگا، اور حقیقی معنوں میں درود پاک کا فیض بھی ملے گا۔ جب یہ فیض ملنا شروع ہو جائے گا تو درود پاک سے ایسا مضبوط رشتہ بن جائے گا کہ پھر کچھ اور پڑھنے کا دل ہی نہیں چاہے گا، بس دل چاہے گا کہ ہر عبادت میں درود پاک پڑھیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ تمام وظائف چھوڑ کر صرف درود پاک ہی پڑھتے ہیں۔ یہ بھی صحیح ہے کہ درود شریف تمام وظائف کا سردار ہے۔ درود شریف پڑھنے سے سب کچھ مل جاتا ہے۔
لہٰذا درود شریف کو تھام لیجیے تو تمام برکات، تمام فضیلتیں آپ جو بھی چاہتے ہیں آپ کو ملے گا۔ درود شریف کو مضبوطی سے تھامیے اور اسے کبھی نہ چھوڑیے، بلکہ اس میں اضافہ کرتے جائیں۔ اس سے آپ کا تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا۔ ایک سیغہ منتخب کریں اور اس پر محنت کریں۔ اگر کسی سبب سے کوئی دوسرا سیغہ پڑھنا پڑ رہا ہے تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اپنے منتخب سیغے کو نہ چھوڑیے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی صلی اللہ علی محمد پڑھتا ہے اور کسی وجہ سے درود ابراہیمی پڑھنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، مگر اپنے پہلے سیغے کو جاری رکھے اور اس پر محنت کرتا رہے۔ اگر آپ 4000 یا 5000 یا 10,000 پڑھتے ہیں تو وہ اپنے سیغے کو جاری رکھیے۔ دوسرا سیغہ اگر آپ عارضی طور پر کسی وجہ سے پڑھنا چاہتے ہیں، کسی وجہ سے پڑھ رہے ہیں، تو چند دن کے بعد پھر واپس اپنے منتخب سیغے پر محنت کیجیے۔ درود شریف کا ایک سیغہ منتخب کریں، اس پر محنت کریں، کثرت سے پڑھیں، باوضو پڑھنے کی کوشش کریں، توجہ اور تنہائی میں پڑھیں، اور درود شریف کے بعد لازمی دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بہت برکات ملیں گی۔ اللہ کریم ہمیں درود پاک کی حقیقی معنوں میں برکات عطا فرمائے اور درود شریف کی فضیلت عطا فرمائے، درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے سفر میں رحمت، برکت، فضیلت و عظمت شامل فرمائے اور ہمیں درود پاک کا حقیقی معنوں میں فیض عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔